نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے منادی کرنے والے کو بھیجا کہ وہ یوں اعلان کرے، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ آگے بڑھے اور 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے اس سے لمبا رکوع و سجود کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خسوف یعنی چاند گرہن کی نماز میں قرأت با آواز بلند پڑھی تھی۔ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے تقریباً سورۃ البقرہ کی قرأت کے برابر طویل قرأت فرمائی، پھر طویل رکوع فرمایا، پھر کھڑے ہوئے تو آپ نے طویل قیام فرمایا لیکن وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے طویل رکوع فرمایا لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر کھڑے ہوئے، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے تو آپ نے طویل قیام فرمایا جبکہ وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر طویل رکوع فرمایا لیکن وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر کھڑے ہوئے تو طویل قیام فرمایا لیکن وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر طویل رکوع فرمایا لیکن وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو سورج گرہن ختم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آفتاب و ماہتاب یعنی سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان کو گرہن لگنا کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، جب تم یہ دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا کہ جیسے آپ اپنی اسی جگہ سے کوئی چیز پکڑنا چاہتے ہیں، پھر ہم نے آپ کو الٹے پاؤں واپس آتے ہوئے بھی دیکھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی، میں نے اس سے انگوروں کا گچھا لینا چاہا، اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے، اور میں نے جہنم دیکھی، میں نے آج کے دن کی طرح کا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے وہاں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ ہم نے عرض کیا، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، وہ خامد کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم نے ان میں سے کسی سے زندگی بھر حسن سلوک کیا ہو، پھر اگر وہ تمہاری طرف سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ لے تو وہ کہے گی، میں نے تو تمہاری طرف سے کبھی کوئی خیر کی چیز دیکھی ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بار جب سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اس قدر قیام و رکوع اور سجدوں کو لمبا کر کے نماز پڑھی کہ میں نے آپ کو ایسے کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نشانیاں جو اللہ بھیجتا ہے یہ کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو تم اللہ کے ذکر، اس سے دعا کرنے اور اس سے مغفرت طلب کرنے کی طرف توجہ کرو اور اس کی پناہ حاصل کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات کے روز سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو 6 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھائی۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ نماز پڑھائی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن میں غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر ہمیں نماز پڑھائی تو ہمیں آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی ہیں، تو وہ یہ سن کر فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور ان سے عرض کیا گیا، آپ نے اس وقت سجدہ کیوں فرمایا ہے؟ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب تم کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے فوت ہو جانے سے بڑی نشانی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرا اور عتیرہ کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرا اونٹ کے پہلے بچے کو کہتے ہیں جسے مشرکین اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، جبکہ عتیرہ اس بکری کو کہتے ہیں جس کی رجب کے مہینے میں قربانی کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس امت کے لیے بقر عید کے دن کو عید قرار دے دوں۔ کسی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے بتائیں اگر میں دودھ دینے والی بکری جو کہ مجھے کسی نے تحفے میں دی ہے، اس بکری کے سوا کوئی جانور نہ پاؤں تو کیا میں اسی بکری کو ذبح کر دوں؟ آپ نے فرمایا، بالکل نہیں، لیکن تم عید کے روز اپنے ناخن، اپنے بال کٹاؤ، مونچھیں کتراؤ اور زیرے ناف بال مونڈ لو، اللہ کے ہاں یہ تمہاری مکمل قربانی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔